اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. ہمیشہ کی طرح ہم پوڈ کاسٹ میں موجود ہوتے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں میم تانیہ بازئی. السلام علیکم تانیہ. السلام، کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. تانیہ، ہم ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ٹاپکس پر ڈسکشن کرتے ہیں اور آج سب سے پہلا ٹاپک جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے اعلیٰ نظر کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہوگا کہ اعلیٰ نظر ایران سے بھاگ کر مودی حکومت کی جو حکم پر کابل پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر افغانستان جو حکومت ہے انہیں ایسے پروٹوکول دے دیے جیسے کوئی وزیر آ گیا ہو. کیا کہیں گے؟ افغانستان تو ہمیشہ شمائلہ انہی لوگوں کی پروٹوکول دیتا ہے جو پاکستان کی سرزمین کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں. بے شک. چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر اعلیٰ نظر ہو، چاہے وہ کوئی بھی آپ کا قوت ہو جو پاکستان کے خلاف کھڑا ہو. افغانستان ان کے گلے میں ہار پہناتا ہے کیونکہ افغانستان وہ واحد ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا. بے شک. اور افغانستان ہمارا، میں کہتی ہوں، انڈیا سے بھی بڑا دشمن ہے. حالانکہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں، بے شک. بارڈر کی اس طرف بھی پشتون ہے، اس طرف بھی پشتون ہی رہ رہا ہے ان کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ شمائلہ افغانستان جتنی افغانستان کے یا افغان کے دلوں میں پاکستان کے لیے نفرت ہے، یقین کرے اتنا انڈینز کے دل میں نہیں ہے. نہ انڈیا اتنی نفرت ہم سے نہیں کرتا، نہ انڈیا اتنی دشمنی کرتا ہے جتنا افغانستان کرتا ہے. منہ پہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ میں چھری منہ میں رام رام. تو یہی بالکل افغانستان کی مثال ہے. افغانستان نے کبھی ہمیں نہ کبھی تسلیم کیا ہے. اور آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ برا بلا پاکستان کو افغان کہتے ہیں. اور جن کو ہم نے پناہ دی، جن کو ہم نے عزت دی، تمام احسانات سب کچھ ہم نے ان کو فیسلٹیز اپنے ملک میں دی. لیکن ابھی بھی آپ سوشل میڈیا دیکھیں، وہ پاکستان کو برا بلا کہتے ہیں. پاکستان کو انڈیا نے آج تک ہمارا فلیگ نہیں چلایا، انڈیا نے آج تک ہماری فلیگ کی بے حرمتی نہیں کی، لیکن افغانستان نے کی ہے، افغان نے کی ہے ہمارے فلیگ کی بے حرمتی. تو یہ اتنی جاہل قوم ہے، اتنی جاہل قوم ہے. نہ یہ کسی ملک کے جھنڈے کی عزت رکھتی ہے، نہ کسی ملک کے ترانے کی عزت ہے، کیونکہ ایک جاہل قوم ہے. اور جہالت کا مقابلہ تو کوئی اس دنیا میں نہیں کر سکتا. بیسکلی یہ ایک جاہل قوم ہے. تو قومی ترانہ یا آپ کا جھنڈا وہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر ملک کا اس کا احترام کرنا آپ کا فرض ہے، چاہے آپ کی جتنی بھی دشمنی ہو. لیکن افغان وہ واحد قوم ہے جس نے جہالت میں پی ایچ ڈی کی ہے. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ہمیشہ ہماری قومی پرچم کی بے حرمتی کرتے ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں جہالت کا. تو آپ ان سے کیا گلہ کیا جائے ان لوگوں سے؟ ایسے ہی ہے. تانیہ، کوہلو میں سیکیورٹی فورسز کی خارج کے خلاف مؤثر کارروائی ہوئی اور اس میں جو ہے ڈرون کارروائی کی گئی جس میں متعدد دہشت گرد جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور مارے بھی گئے ہیں، اور اسلحہ اور جنگی ساز و سامان جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں شمائلہ، یہ بہت بڑی کارروائی تھی اور یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا جس میں بہت بڑی کامیابی کولو میں کی گئی ہے، جس میں کافی دہشت گرد پکڑے بھی گئے ہیں اور یہ مزید بھی آگے ان کا گہرا تنگ ہوگا. میں نے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ اگلے 6 مہینے بلوچستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بڑی ہی بریک تھرو اور بہت ہی ڈیولپمنٹس ہونی ہے. اور آپ آئے دن انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں اور اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور کافی آپ دیکھیے حالات کنٹرول ہو گئے ہیں. حالات کافی کنٹرول ہو گئے بلوچستان کے. تو یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ مزید بھی آپ دیکھیں گے انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گی اور مزید خوشخبریاں آ رہی ہیں بلوچستان کے انشاءاللہ. تانیہ، امریکی جریدے نے فارن پالیسی نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں جو پاکستان ہے بڑی کامیابی کے ساتھ پاکستان کو انہوں نے ونر اور بھارت کو انہوں نے لوزر قرار دیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، جب سے مئی میں ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے تب سے جتنی بھی انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہیں یا انٹرنیشنل چینلز ہیں انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل راسم منیر کو ایک سکسیسفل آپ کہیں کہ ڈائمینشنل اسٹریٹجسٹ ڈکلیئر کیا ہے. اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کو بیسٹ پالیسی میکر کا ٹائٹل دیا گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ گورے کہہ رہے ہیں، گورے اپنے اخبار میں انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہی از دا بیسٹ پالیسی میکر، ہی از دا ون آف دا بیسٹ اسٹریٹجسٹ فار پاکستان. خود کو انہوں نے منوایا ہے جس طرح لیول پہ پاکستان کو لے کے گئے ہیں. آپ دیکھیں انڈیا، آج میں انڈیا کا ایک ان کی پارلیمنٹ کی اسپیچ سن رہی تھی، وہاں ان کی پارلیمنٹ میں صرف عاصم منیر کہ ہی آپ کہیں کہ نام ہی آپ کو سنائی دے گا. تو وہ اتنے خوف زدہ ہوئے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب سے، اتنے ڈر گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر جب تک پاکستان میں ہے تو یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا
آپ کہیں کہ ایک وارننگ ہے کہ پاکستان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا. پھر ہماری فورن پالیسی جو عمران خان کے دور میں فلاپ ہو گئی تھی وہ ابھی ماشاء اللہ سے ایک کامیاب سطح پر پہنچ گئی ہے. اور یہ تو وہ نہیں ہے کہ عمران خان جب گئے تھے محمد بن سلمان کے پاس ٹانگ پہ ٹانگ اس نے رکھی اور اس نے کہا میں غلامی ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسی طرح وہ امریکہ گئے تھے کہ میں غلامی ایکسیپٹ نہیں کرتا. دیکھیں آپ کے ملک کا جتنا سائز ہے نا آپ اس سائز سے چلیں. آپ نے اپنے ملک کے لیے ریلیف لانا ہے, آپ بے شک کچھ بھی کریں, آپ کسی کے پاؤں پڑ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ عمران خان کی جو پالیسیز تھی فورن پالیسی وہ تو بہت ہی ناکام تھی کہ ہر ملک کو آنکھ دکھانا. ہر ملک میں آپ جا کے آپ بدماشی نہیں کر سکتے, آپ نے ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے اور اپنے ملک کے لیے کچھ لے کر آنا ہوتا ہے. تو ابھی جو جس سطح پہ پاکستان کی فورن پالیسی جو عمران خان ایک فیلڈ پالیسی چھوڑ کے گئے تھے اپنے دور حکومت میں, وہ ابھی آپ دیکھیں ایک نیکسٹ لیول پہ پہنچ گئی جو بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے. تانیہ میرا آپ سے لاسٹ کوسچن ہے. جمال بلوچ ہانی بلوچ کے بچوں کو استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات عائد کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی والدہ کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ شمائلہ ہانی بلوچ ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اختر مینگل صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ وہ پریگننٹ تھی تو اس کو اٹھا لیا گیا ہے. پہلے تو وہ بہت بڑی سہولت کار تھی, بلوچ بچیوں کو ٹریپ کرتی تھی, ایکسپلائٹ کرتی تھی ہانی بلوچ, اور وہ بلوچ لڑکیوں کو BLA کے کیمپس تک پہنچاتی تھی. آپ کہیں کہ ایک ہانی جو تھی BLA کے کیمپس اور جو بلوچ بچے ہیں ان کی درمیان ایز اے میڈیٹر یا سپلائر کام کر رہی تھی. تو ہانی بلوچ کے بچوں کو یہ ٹویٹر پہ جا کے ان کی ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ روتے ہیں بچے کہ ہماری والدہ کو اٹھا لیا گیا ہے. تو بچے آپ کی والدہ سہولت کار تھی BLA کی, آپ کی والدہ باقاعدہ بچیاں پرووائڈ کرتی تھی BLA کو تاکہ ان کو خودکش بمبار بنا سکے. تو ان دہشت گردوں کو آپ سوشل میڈیا پہ ایز اے ہیرو کیوں شو کر رہے ہیں؟ چاہے وہ راشد حسین ہو, سب کو پتہ ہے سرٹیفائیڈ ٹیررسٹ تھا, چاہے وہ ہانی بلوچ ہو, اس کی ویڈیو بھی آئی ہے, اس نے کنفیس کیا ہے کہ ہاں میں سہولت کار تھی, میں بلوچ بچیوں کو ٹریپ کر کے BLA کے کیمپس تک پہنچاتی رہی ہوں. مطلب انہوں نے اس چیز کو کنفیس کیا. تو آپ برا کو برا کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ اتنے اندھے ہو چکے ہیں پروپیگنڈے میں, آپ انڈیا فنڈنگ میں اتنے آپ کی آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایک برے کو برا نہیں کہہ رہے اور آپ اچھے کو اچھا بھی نہیں کہہ رہے. تو آپ اپریشیٹ کریں کہ مارخوروں نے کارروائی کی, ایک بچی خیر النساء کو بچایا جو خود کچھ بمبار بن رہی تھی اور وہ آنے والے دنوں میں وہ کچھ ایسا کر رہی تھی. تو یہ جو جمال بلوچ ہے اس کا کوئی اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پہ, تو جا کے وہ جو دہشت گرد ماں ہے ان بچوں کی اس کی ویڈیوز لگا کے سمپتیز یا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں تو کہتی ہوں سب کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. یہ تو خاندان ملے ہوئے ہیں. مازیب ٹویٹر پہ لگی ہوئی ہے, راشد حسین. مازیب کا اپنا جو والد ہے وہ سہولت کار ہے BLA کا. مازیب کے پورے خاندان میں 11 لوگ ہیں جو BLA کے باقاعدہ سہولت کاریاں انہوں نے کی ہیں ماضی میں. تو آپ دہشت گرد کو کیوں معصوم پیش کر رہے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹس میں؟ ٹھیک ہے انڈیا آپ کو فنڈ کر رہا ہے, انڈیا آپ کو بہت پیسے دے رہا ہے, آپ کو بوریوں میں پیسے آ رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ دہشت گردوں کو, اور وہ عورت ہانی بلوچ جو معصوم بچیوں کو ٹریپ کر کے BLA کے کیمپس تک پہنچاتی رہی ہے, اس کو تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. اس کو تو میں کہتی ہوں لٹکائیں, کوئٹہ کے میزان چوک پہ اس کو لٹکائیں, اس کو آپ عبرت کا نشان بنائیں. اس عورت کو جو ایک بچیوں کو وہ ایز اے سپلائر کام کرتی رہی ہیں, کیا یہ بلوچ ثقافت ہے, روایات ہیں, نارمز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں؟ تھینک یو سو مچ تانیہ فار یور ٹائم. تھینک یو. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.